بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے باب الماء یقع فیہ النجاسہ کا کچھ حصہ پڑھایا تھا، لیکن پھر اس کو اجمالاً عرض کر دیتے ہیں کہ امام طحاوی علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے کتاب الطہارت شروع کیا، پھر طہارت میں بھی اس پانی کا باب قائم کیا جس میں نجاست واقع ہو جائے، کیونکہ یہ مسئلہ بھی ہمارے فقہا کے درمیان بہت مختلف فی ہے۔ علامہ عبدالحی فرنگی محلی نے تو اس مسئلے میں لکھا ہے کہ 15 قسم کے اختلافات ہیں، لیکن معال اس کا 3 اختلافات پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ جو بڑے بڑے اختلافات ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک امام مالک کا اختلاف ہے۔ امام مالک، امام اعظم، امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل ان سے مختلف ہیں۔ تینوں حضرات ایک طرف ہیں، امام مالک ایک طرف ہے۔ پھر آگے جا کے اختلاف ہوا امام صاحب میں اور امام شافعی علیہ کا۔ سمجھ وہ کیسے ہوا آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پانی اگر قلتین سے کم ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانی چاہے کم ہو چاہے زیادہ، نجاست گر جائے تو جب تک اس کے رنگ بو مزہ میں سے کوئی متغیر نہ ہو تب تک وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ یہ ایک چیز یاد رکھیں، پانی چاہے کم ہو چاہے زیادہ، نجاست گر جائے اور اس کے رنگ بو مزہ میں سے کوئی بدل جائے تو یہ متفق علیہ ہے کہ وہ پانی نجیس ہے۔ اس میں سب کا اتفاق ہے، سمجھ رہے؟ لیکن پانی کم ہے اور نجاست گر گئی اور رنگ بو مزہ نہیں بدلا تو اس میں امام مالک ایک طرف ہے، بقیہ سارے ائمہ ایک طرف ہیں۔ امام مالک کا کہنا ہے جب تک رنگ بو مزہ میں سے کوئی بدلے نا نجس نہیں، اور بقیہ جو ائمہ کرام ہیں، امام شافعی، ہمارے امام صاحب اور امام احمد بن حنبل کی بھی ایک روایت ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، پانی اگر کم ہے تو نجاست کے گرنے سے قلتین سے کم ہے تو وہ پانی کو متاثر کر دے گا، نجس بنا دے گا۔ ایک اختلاف یہ ہے۔ سب سے پہلے امام طحاوی نے اسی کو ذکر کیا امام مالک کے، اور امام مالک کے تائید میں جو احادیث ہیں وہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ پھر اس پہ جو گفتگو کی ہے وہ بہت جامع کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں گے کہ امام طحاوی کا دماغ کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے اور کہاں کہاں سے حدیثیں وہ نکال کے لے آتے ہیں۔ واقعی آپ بخاری بھی پڑھیں گے، مسلم بھی پڑھیں گے، انہوں نے کتاب میں حدیثیں جمع کر دی ہیں باب کی مناسبت سے، لیکن جو ذہانت امام طحاوی میں ہے کہ اپنے اپنے موقف کے ثبوت کے لیے جو دلیلیں انہوں نے تلاش کی ہیں اور اس پر جو حدیث تلاش کی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں انہی کا حصہ ہے۔ حقیقت میں آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہاں کہاں سے یہ لے آتے ہیں۔ اچھا چلیے، یہ بات ہو گئی، ایک تو امام مالک والا آ گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب پانی اگر زیادہ ہے، کم نہیں ہے، اور نجاست گر جائے تو وہ پانی کو متاثر کرے گی نہیں کرے گی۔ اس میں اختلاف ہے کہ پانی
یہ تو مانتے ہیں کہ پانی زیادہ ہو، نجاست گر جائے اور رنگ بو مزہ نہ بدلے، تو امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ پانی نجس نہیں ہوگا، ہم بھی کہتے ہیں نجس نہیں ہوگا، سمجھے؟ لیکن ذاتی کی مقدار کیا ہے، اختلاف اس میں ہو گیا۔ امام شافعی کے نزدیک ذاتی کی مقدار قلتین ہے، جو قلتین کی مقدار کو پہنچ جائے تو وہ کثیر ہے، مائع کثیر ہے، وہ نجاست سے متاثر نہیں ہوگا۔ ہمارے نزدیک دہ دردہ ہے، دہ دردہ بھی نہیں تھا۔ متقدمین جو تھے فقہا وہ یہ کہتے تھے کہ اتنا بڑا تالاب ہو کہ ایک طرف حرکت دیا جائے تو دوسری طرف متحرک نہ ہو، لیکن صاحب ہدایہ اور قاضی خان وغیرہ جو متاخرین فقہا ہیں انہوں نے اس کی تحدید کر دی ہے آسانی کے لیے لوگوں کے، کہ 10x10 ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک اندازہ لگا لیا کہ 10x10 میں ایک کنارے حرکت دیجئے دوسرے کنارے نہیں ہوتے، تو انہوں نے 10x10 سے، اور اسی پہ لوگ فتویٰ بھی دیتے 10x10 ہے نا۔ تو اب یہ کئے مذہب ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا۔ ایک تو امام مالک کا ہو گیا ہے نا، پھر اس کے بعد تحدید میں اختلاف ہو گیا شوافع کا اور احناف کا۔ ہمارے نزدیک مائع کثیر قلتین سے زیادہ ہو تب ہے، تہ دردہ ہو تب ہے، اور شوافع کے نزدیک قلتین کی مقدار کو پہنچ جائے یا اس سے زیادہ ہو تو وہ مائع کثیر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ انہی تینوں مذہب پہ انہوں نے گفتگو کی ہے، بقیہ جو چھوٹے چھوٹے مذاہب تھے ان کو نظر انداز کر دیا۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے مذہب پیش کیا ہے وہ کس کا؟ وہ امام مالک کا۔ اور اس باب میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے جو مختلف سندوں سے انہوں نے ذکر کی ہے، اور ایک جگہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر بن عبداللہ دونوں کی روایت ہے، دونوں حضرات نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہی، وہی آپ کے بیر بزا والی حدیث، بیر بزا والی حدیث سنیں ہدایہ میں؟ اچھا بھول گئے؟ اچھا ہدایہ اولین میں پڑھے نا، بیر بزا۔ بزا ایک شخص کا نام تھا اور ان کا کنواں تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ نہر تھی جو ان کے باغ میں جاتی تھی۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بیر بزا جو تھا اس میں لوگ، عورتیں اپنے حیض کے کپڑے ڈال دیتی تھیں، مردار لوگ اس میں پھینک دیتے تھے، اور اس طرح بدبودار چیزیں بھی اس میں ڈال دیتے تھے، یعنی غلاظت بھی ڈال دیتے تھے لوگ۔ بیر بزا اس بارے میں لوگوں میں مشہور تھا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا کہ حضور اس میں تو کتوں کا گوشت ڈال دیتے ہیں، عورتیں اپنے حیض کے کپڑے ڈالتی ہیں، اور بدبودار چیزیں، مردار جانور اس میں پھینک دیے جاتے ہیں، تو ہم کیسے اس کا پانی استعمال کریں، پئیں یا وضو کریں، کیسے کریں؟ کہیں وضو کا ذکر ہے، کہیں پینے کا ذکر ہے، مختلف طرح سے۔ تو سرکار نے اس کے جواب میں فرمایا کہ الماء طہور لا ینجسہ شیء، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی۔ سمجھ گئے؟ تو امام مالک کہتے ہیں کہ سرکار نے تو فرما دیا الماء طہور، الماء میں الف لام جنس کا ہے، پانی پاک ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، قلیل ہو کثیر ہو، اس کو کوئی چیز نجس نہیں بناتی۔ اب امام مالک پر اعتراض ہوا کہ اچھا چلیے، مگر آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر رنگ بو مزہ میں سے کوئی بدل گیا تو وہ نجس ہو جائے گا، یہ کہاں سے لائے آپ؟ حدیث میں تو یہ نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آپ نے نکالا کہ صاحب رنگ بو مزہ میں سے کوئی ایک بدل گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، صحیح کہا آپ نے، ہم نے اس کو حدیث سے مقید کیا، ایک حدیث میں ہے، بیہقی نے روایت کی اس کو،
کہ الا ما غلب علی ریہ او طعمہ او لونہ، حدیث میں یہ بھی ہے کہ الماء طہور لا ينجسہ شیء الا ما غلب علی ریہ او طعمہ او لونہ. تو یہ حدیث کی بنیاد پر ہم نے اس کو مقید کر دیا. لیکن جہاں تک پانی کی بات ہے تو سرکار نے فرمایا پانی پاک ہے، اس میں قلیل کثیر کا کوئی قید نہیں، جنس ہے علام اس میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ اپنے موقف پر یہ دلیل دیتے. پھر اب جو امام طحاوی نے اس کا جواب دیا ہے، کتنے طریقے سے دیا ہے، واقعی ان کی ذہانت ہے. آپ نے تو بیر بضاع کے بارے میں ایک آدھ جواب پڑھا ہوگا ہدایت میں کہ وہ صاحب وہ جاری تھا، ہے نا، اور وہ مائے جاری کے حکم میں ہے، یہ ہے وہ. لیکن وہ جواب تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے جواب کے سامنے. ایک مائے جاری ہے ٹھیک ہے، لیکن نجاست تو کنویں میں ہے نا، ہے تو نجاست کنویں. انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت عام دیا. اللہ ان کی قبر پر رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے. باقی ذہانت تو اتنا آپ ملا لیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ ایک مذہب پتہ چل جائے کیا ہے. اب دیکھیں ملائیے. بابن الماء یقع فیہ النجاسہ، یہ باب ہے اس بارے میں کہ پانی میں نجاست پڑ جائے تو کیا حکم ہے نا. اب حدیث سنیے اور بقیہ سندیں نہیں ذکر کرتے ہیں. ان ابی سعید الخدری یہاں سے ذکر کرتے ہیں، سمجھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضا من بیر بضاع. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیر بضاع سے وضو فرماتے تھے. فقیل یا رسول اللہ، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ انہ یلقى فیہ الجیف والمحائز. جیفا کی جمع جیف، یا پر فتحہ پڑھیے گا، سمجھ کہ یا رسول اللہ اس میں تو مردار اور حیض کے کپڑے ڈالے جاتے ہیں. محیزہ کی جمع معنی یا محیز کی جمع معنی ہے نا، ہاں وہی کپڑے چتھڑے ڈالے جاتے ہیں. فقال ان الماء لا ينجس، یہاں ہے پانی نجس نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا پانی نجس نہیں ہوتا. یہ ایک سند سے ہے، ٹھیک ہے. دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری ہی کی. ان ابی سعید الخدری قال قیل یا رسول اللہ انہ یستقى لك من بیر بضاع، ہے نا، انہ میں ضمیر شان کی. یا رسول اللہ آپ کو بیر بضاع سے سیراب کیا جاتا ہے. وہی بیر یطرح فیہا اذرۃ الناس، یہ وہ کنواں ہے جس میں لوگوں کی گندگیاں ڈالی جاتی ہیں اور عورتوں کے حیض کے کپڑے ڈالے جاتے ہیں. ولحم الکلاب، اور کتوں کے گوشت ڈالے جاتے ہیں، وہی مردار کتوں کے. فقال ان الماء طہور لا ينجسہ شیء. اب یہاں الفاظ تھوڑے بدلے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی. ٹھیک ہے. پھر نیچے آئیے. ان ابی ہے، یعنی ان ابن ابی سعید الخدری، ان ابی ہے، اے ان ابی ہے کا مطلب ان ابی سعید الخدری قال انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یتوضا من بیر بضاع. حدیث وہی ہے، تھوڑا الفاظ بدلے ہوئے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. سرکار بیر بضاع سے یعنی اس کے پانی سے وضو فرما رہے تھے. فقلت یا رسول اللہ اتتوضا منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن یا نتن، ہے نا. نتن جب بولیں گے تاکہ سکون کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے بدبو، اور جب نتن بولیں گے تو یہ صفت کا لفظ ہوگا، بدبودار چیز. تو زیادہ مناسب کیا ہوگی؟ وہی بدبودار چیز ہے نا. اس میں بدبودار چیزیں ڈالی جاتی ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء لا ينجسہ شیء. نیچے ان محمد بن ابی یحییٰ اسلمی ان امیہ، محمد بن ابو یحییٰ اسلمی اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں
ان کی ماں کہتی ہیں دخلنا علی سہل بن سعد فی اربع نسوہ فی بمان ماں ہے کہ ہم سہل بن سعد کی خدمت میں حاضر ہوئے 4 عورتوں کے ساتھ، یعنی ان کی والدہ 4 عورتوں کے ساتھ ان کے پاس گئی، حضرت سہل بن سعد صحابی رسول کے پاس. فقال لو سقیتم من بیر بزاء لکرہتم ذالک. حضرت سہل بن سعد نے ان کی والدہ سے اور عورتوں سے کہا، تو خطاب تو عورتوں سے ہے لیکن ضمیر مذکر کی ہے، تو محدثین فرماتے ہیں تغلیباً ہے. عموماً عورتوں کے ساتھ کوئی مرد رہتا ہے تو خطاب میں لحاظ انہی کا کیا، لیکن اصل میں خطاب کس سے ہے؟ عورتوں ہی سے. کیسے السلام علیکم کہتے ہیں، ہے نا؟ عورت کو بھی سلام کرتے ہیں تب بھی السلام علیکم ہی کرتے ہیں، ہے نا؟ ان کے لیے ان کی ضمیر استعمال نہیں کرتے. ہاں ایک معلمہ ہے تو ان سے میں نے یہ بات کہی، تو دیکھیے ذہانت ان کی کہ آپ لوگوں کا لحاظ تو اتنا ہے نہیں، قرآن میں جہاں جہاں بھی ہے تو نماز قائم کرو، روزہ رکھو، ہاں مردوں کے لیے صیغہ استعمال کیا گیا، عورتوں کا کوئی صیغہ ہی نہیں. تو جواب دیا، اچھا لگا مجھے کہ جہاں جہاں احکام میں مردوں کو حکم ہے وہاں ہم لوگ شامل ہیں، لیکن جہاں ہمارے ساتھ حکم ہے خصوصیت آپ لوگ وہاں نہیں ہیں. اچھی بات ہے نا، ذہانت کی بات ہے. چلیے، تو انہوں نے فرمایا حضرت سہل بن سعد نے لو سقیتکم، اگر میں تمہیں بیر بزاء سے پانی پلاؤں تو تم اسے ناپسند کرو گے، حالانکہ وقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی منہا، حالانکہ میں نے سرکار کو اپنے ان ہاتھوں سے کیا کیا؟ پانی پلایا ہے بیر بزاء سے، انہوں نے پیا، اور تم لوگوں کو پلائیں تو تم نہیں پیو گے، کہو گے اس میں نجاست پڑتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نا. تو اس کا بھی مطلب یہی ہوا کہ سرکار نے جب پیا ہے تو اس کا مطلب پانی پاک ہے تبھی تو پیا. سرکار سے زیادہ نظافت والا کون ہو سکتا؟ اچھا، آگے والی عبارت جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک حدیث حضرت جابر اور حضرت ابو سعید خدری دونوں سے ہے نا. ان جابر او ابی سعید قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فانتہینا الی غدیر وفیہ جیفہ، کہ فرماتے ہیں ہم سرکار کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ایک تالاب کے پاس ہم پہنچے اور اس میں مردار تھا. فکففنا وکف الناس، تو ہم بھی رک گئے استعمال کرنے سے پانی اور لوگ بھی رک گئے. حتی اتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ سرکار تشریف لے آئے ہمارے پاس. فقال ما لکم لا تستقون، سرکار نے فرمایا کیا بات ہے تم لوگ پانی کیوں نہیں پی رہے ہو، سیراب کیوں نہیں ہوتے؟ فقلنا یا رسول اللہ هذه الجیفہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ مردار ہمیں نہیں پینے دے رہا، اسی میں مردار پڑا. فرمایا استقوا فإن الماء لا ينجسه شيء، پیو کیونکہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی. فاستقینا وارتوینا، تو ہم نے پیا اور سیراب. سمجھے؟ تو ان ساری حدیثوں میں وہی ہے کہ ان الماء لا ينجسه شيء ہے. کہتے اب امام طحاوی فرماتے ہیں، یہ تو انہوں نے حدیثیں ذکر کر دی جو امام مالک کے فیور میں تھی. فذهب قوم الى هذه الاثار فقالوا لا ينجس الماء شيء وقع فيه الا ان يغير لونه او طعمه او ريحه. تو کچھ لوگ گئے مراد امام مالک انہی احادیث کی طرف جو ہم نے ذکر کیا ہے، اور ان احادیث کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی جو اس میں گر جائے، یعنی شیء سے مراد نجاست، ہاں مگر یہ کہ اس کے رنگ یا بو یا مزہ کو بدل دے. فأی ذالک اذا کان، تو ان میں سے کوئی بھی تبدیلی اگر ہو گئی فقط نجس الماء،
تو پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ ایک مذہب ہو گیا. کتنا بجا؟ آج تھوڑا ہمیں جانا بھی ہے دعوت. 20 منٹ ہو گئے. چلو آج اب اتنا ہی پڑھو آج. ٹھیک ہے.